السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت، حکمت اور اللہ کی دی ہوئی خاص نعمتوں کا حیرت انگیز منظر ہے۔ یہ کہانی ہے دور دراز ایک مملکت کی ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں، اور اس واقعے میں چھپی وہ نشانیاں جو آج بھی ایمان والوں کو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہیں دنیا کی ہر مخلوق پر اختیار دیا گیا تھا۔ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی، پرندے آپ کا پیغام لے کر جاتے تھے، جنات آپ کے حکم کے پابند تھے، اور زمین پر کوئی طاقت آپ کا علم اور حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ شروع کیا۔ یہ لشکر عام لشکر نہیں تھا، اس میں انسان، جنات، پرندے اور جانور سب شامل تھے۔ ہر مخلوق اپنی زبان میں آپ کی بات سمجھتی اور جواب دیتی۔ معائنے کے دوران آپ نے محسوس کیا کہ ایک چھوٹا پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ لشکر میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ کیا وہ بغیر اجازت غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول غرض پیش نہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور بولا، اے میرے آقا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا نامی ایک سلطنت سے آیا ہوں، وہاں کی ملکہ ایک عظیم تخت پر بیٹھی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر حیرت سے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ کو دو اور پھر دیکھو کیا جواب دیتی ہے۔ خط میں لکھا تھا، اے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے سامنے فرمان برداری کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ جبکہ ملکہ بلقیس کے پاس یہ خط پہنچا تو گھبرا گئی۔ اس نے اپنے وزیر اور سرداروں کو بلایا اور کہا، یہ خط ایک عظیم بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ سرداروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم صلح کی کوشش کریں اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قیمتی تحائف بھیجیں۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے راضی کرنا چاہتی ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے خزانے سے کہیں زیادہ ہے۔ واپس جاؤ اور کہہ دو کہ اگر تم نے اطاعت نہ کی تو ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گی۔ اب ملکہ بلقیس نے طے کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی آمدگی کی خبر ملی۔ آپ نے اپنے دربار میں موجود سب سے کہا، کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے گا؟ ایک جن بولا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور پلک جھپکتے ہی ملکہ کا عظیم عالی شان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا یا ناشکری۔ جب ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی اور بولی، یہ تو بالکل میرا ہی تخت ہے۔ اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں لے جایا گیا جہاں نیچے سے پانی اور مچھلیاں نظر آتی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھی کہ یہ دریا ہے اور اپنا دامن سمیٹنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے۔ ملکہ بلقیس نے یہ سب دیکھ کر، میں ایمان لاتی ہوں رب المومنین پر
اور اپنے آپ کو سلیمان کے سرپند کرتی ہوں۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، اللہ کا دیا ہوا علم اور اس کی طاقت کا ایک منظر۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باقی سب سے بڑی بادشاہی بھی اللہ کی فرمان برداری کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔